دہلی کی تاریخی جامعہ مسجد کے نئے شاہی امام کے طور پر سید شعبان بخاری کی شب برات کے موقع پر تاج پوشی کی گئی ہے۔ اس موقع پر جامعہ مسجد کے احاطے میں منعقدہ ایک باوقار جلسے میں ملک و بیرون ملک کی اہم شخصیات شریک رہیں۔ سید شعبان بخاری اب جامعہ مسجد کے 14ویں شاہی امام کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ واضح رہے کہ سید شعبان بخاری جامعہ مسجد کے موجودہ شاہی امام سید احمد بخاری کے بیٹے ہیں۔ شاہی امام کے عہدے پر فائز ہونے سے قبل سید شعبان بخاری نائب شاہی امام کے فرائض ادا کر رہے تھے۔ ان کو شاہی امام کے عہدے پر فائز کرنے سے متعلق ان کے والد سید احمد بخاری نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا اور اس کے لیے 25 فروری یعنی شب برات کا دن مقرر کیا تھا۔ تاج پوشی کے لیے منعقدہ اجتماع میں اپنے بیٹے کو شاہی امام کا عہدہ سونپتے اور اپنا جانشین مقرر کرتے ہوئے سید احمد بخاری نے کہا کہ جامعہ مسجد دہلی کی روایت رہی ہے کہ امام وقت اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر دیتا ہے۔ سید احمد بخاری نے مزید کہا کہ میں منصب امامت کی تقریباً 450 سالہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے علماء، مفتیان اکرام، مشائخ، مصلیان و عمائدین شہر کی موجودگی میں اپنے فرزند سید شعبان بخاری کو اپنا جانشین مقرر کر رہا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ سید شعبان بخاری کو خاندانی روایت کا محافظ بنائے۔ نئے شاہی امام کے تقریب تاج پوشی میں ملک بھر کے تمام تعلیمی اداروں کے ذمہ داران، تمام مکاتب فکر کی علماء اکرام، مفتیان و مشائخ اعظام شریک تھے۔ دہلی کی جامع مسجد کی طرح اس کا منصب امامت کو بھی تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شہنشاہ شاہجہاں نے اس مسجد کی تعمیر کے بعد بخارا، جو کہ اب ازبکستان ہے، وہاں کے بادشاہ سے کسی عالم دین کو امامت کے غرض سے بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ بخارا کے بادشاہ نے سید عبدالغفور شاہ بخاری کو دہلی بھیجا۔ 24 مئی 1656 کو انہیں جامع مسجد کی امامت کے منصب پر فائز کیا گیا تھا۔ اس کے بعد شاہجہاں نے انہیں شاہی امام کا خطاب دیا تھا جو آج تک مستعمل ہے۔ اس کے بعد سے جامع مسجد کی امامت کا منصب اسی بخارا خاندان میں ہے۔ موجودہ شاہی امام کے خاندان میں یہ منصب گزشتہ تقریباً 450 سال سے چلا آ رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔